السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور فارم 47 کی حکومت اس وقت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، پھر خاص طور پر بڑے میاں مودی سرکار کے ساتھ رابطے میں ہیں نہیں ہیں، پیغام رسانی کون کر رہا ہے، انہیں کس بات کی یقین دہانی کروائی جا رہی ہے، پاکستان پہ بھارتی حملے جاری ہیں، ہمارا پانی انہوں نے بند کر رکھا ہے، اس پہ پاکستان کوئی جواب نہیں دے رہا، اور کسی اعلیٰ ترین فورم پر ابھی تک پاکستان نے کوئی صدا بلند نہیں کی۔ آخر شہباز سرکار پس پردہ کیا کر رہی ہے، اس کے بارے میں ایک اہم سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ شہباز شریف نے اپنے باس کو ایک محفل میں رسوا کیا ہے، ان کو انتہائی ندامت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین کرام، نون لیگ نے سمبڑیال الیکشن میں انجیکشنز ٹیکے لگوائے، پھر جیتا۔ ایک انجیکشن کا مطلب ہے 10,000 ووٹ، 2 انجیکشنز کا مطلب ہے 20,000 اور 3 انجیکشنز کا مطلب ہے 30,000 ووٹ۔ انہوں نے 3 انجیکشنز لگوائے اور باکسز اس کے علاوہ اٹھائے۔ یہ انکشاف ندیم افضل چند پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نے کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سمبڑیال کا الیکشن جیتنے کے لیے جعلی سرکار نے 30,000 سے زیادہ ووٹ چوری کیے۔ سمبڑیال الیکشن نون لیگ نے ہر یونین میں گروپس بنوائے۔ گجرانوالا کے 3 تگڑے بندوقوں والے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سیال کوٹ کے ایک پرانے سیاسی خاندان کے نوجوانوں کے جتھے میں نے خود دیکھے، جتھے بنا کر وہ آئے اور پولنگ سٹیشن سے باکسز اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ایجنٹس کو بھی نکال کر مارا اور پی ٹی آئی کے ایجنٹس کو بھی مارا۔ تو یہ ہے حقیقت سمبڑیال الیکشن کی۔ اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کو جتوایا گیا، نون لیگ کی امیدوار کو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ پرائیویٹ لوگ سول کپڑوں میں پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس کو مار رہے تھے، ان کے سر پھاڑ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ تو پولیس تھی اور نہ ہی نون لیگ کے کارکنان تھے، تو الیکشن بھی جتوا دیا آپ نے نون لیگ کو، جعلی ووٹ بھی ڈلوا دیا نون لیگ کو، سب کچھ ہو گیا اور سہولت کاری بھی کر دی۔ لیکن جیتنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مار پٹائی کی گئی ہے، جو الیکشن چوری کیا گیا ہے، یہ ہم نے نہیں کیا، یہ راولپنڈی سرکار سے جا کے پوچھیں، انہوں نے آپ کی پٹائی کروائی ہوگی، ہم نے پٹائی نہیں کروائی۔ تو اسے کہتے ہیں پنجابی میں ہور چوپو۔ اب ایک اور خبر آئی ہے، اور ایف آئی اے کے مطابق یہ وفاقی محکمہ ہے اور نقوی سرکار اس کی باس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2023 سے اب تک 52,000 سے زائد پاکستانی بیرون ممالک سے ڈیپورٹ ہو چکے ہیں، یعنی واپس پاکستان پہنچائے جا چکے ہیں، جن میں سعودی عرب سے واپس آنے والے 5,000 بھیکاری بھی شامل ہیں۔ ڈی جی پاسپورٹ نے بتایا کہ گزشتہ سال ایران نے 34,000 پاکستانیوں کو غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے پر واپس بھیجا ایران نے۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات، اٹلی، برطانیہ، یورپ کے چند دیگر ممالک نے پاکستان کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا بند کر دیا ہے، اور یورپ میں 1,25,000 جبکہ امریکہ میں 10,000 سے زائد پاکستانیوں نے سیاسی پناہ کے لیے درخواستیں دی ہیں، جبکہ 1.5 لاکھ سے زائد پاکستانیوں نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دی ہے۔ اور جب آپ سیاسی پناہ کی درخواست دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں ان کے لیے زندگی اجیرن کر دی گئی ہے۔ اور ڈی جی پاسپورٹ نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر میں اس وقت 1,03,00,000 پاکستانی پیشہ ورانہ شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اور ان میں بڑی تعداد مشرق وسطیٰ، یورپ اور شمالی امریکہ میں ہے۔ اس کے ساتھ سینٹ کی قائمہ کمیٹی اوورسیز پاکستانیز کے اجلاس میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ یورپ اور امریکہ میں مجموعی طور پر 1,35,000 پاکستانیوں نے سیاسی پناہ کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ تو یہ اس وقت سچویشن ہے بیرون ملک پاکستانیوں کی، خاص طور پر پہلے یو اے ای نے ویزا پابندیاں عائد کی، پھر سعودی عرب نے بھی ویزے کے اجراء پر پاکستانیوں کے لیے قواعد سخت کر دی ہیں، یعنی ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے۔ اب زراعت کا اگر جائزہ لے لیں، کیونکہ یہ سارا کچھ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، جبکہ ان کو نون لیگ، پیپلز پارٹی، باپ پارٹی، کاف لیگ وغیرہ نے فرنٹ مہیا کیا ہوا ہے، یہ ان کے فیسز ہیں۔ تو صورتحال کیا ہے؟ شعبہ زراعت میں آم کی فصل 75% کم ہو چکی ہے۔ اس سال کینوں کی ایکسپورٹ 75% کم ہوئی ہے، پیاز کی ایکسپورٹ 50% کم ہو گئی ہے، مکی کی ایکسپورٹ 87% کم ہو گئی ہے، کپاس کی امپورٹ 327% اضافہ ہو گیا۔ تو یہ ہے صورتحال پاکستان کی اکانومی کی، ہماری زرعی پالیسی کی، یہ ہماری زراعت کا حال ہے۔ 65% ہماری آبادی کا شعبہ زراعت سے منسلک ہے، ہماری بیک بون معیشت کی زراعت ہے۔
اور زراعت کا حال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ کسانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، ان کی فصلوں کو خریدنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اب آنے والے دنوں میں جب قحط سالی آئے گی تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ پھر ٹیکسوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے معیشت کو مستحکم کیا، ٹیکس کلیکشن، یہ بھی ایک سرکاری رپورٹ ہے، میری اور آپ کی نہیں۔ اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس میں اب تنخواہ دار طبقہ، پرائیویٹ تنخواہ دار یا سرکاری تنخواہ دار طبقہ، اس سے انہوں نے 500 ارب روپے کا ٹیکس لیا ہے، جبکہ دوسری طرف 11 ماہ برآمدات کے شعبے میں صرف 96 ارب کا ٹیکس لگا ہے۔ اس کے بعد 11 ماہ میں جائیداد کی خرید و فروخت سے متعلق 110 ارب روپے ٹیکس وصول کیا گیا ہے۔ جائیداد کی خریداری سے 109 ارب وصول کیا گیا، اور تھوک کے کاروبار سے، ہول سیل سے 11 ماہ میں صرف 22 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا ہوا، اور جو پرچون کا کاروبار ہے یعنی چھوٹے دکاندار ہیں ان سے صرف 33 ارب روپیہ اکٹھا کیا گیا، یعنی کہ 55 ارب روپیہ کاروباری طبقے سے، جس کے ساتھ کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، جبکہ ہزاروں لاکھوں سرکاری ملازمین سے 500 ارب روپیہ ٹیکس وصول کیا گیا۔ تو یہ ہے ایک آئینہ دکھانے والی چیز، اس کو خاص طور پر بادشاہ سلامت کو غور سے سوچنا چاہیے کہ یہ جو اردلی سرکار ہے، مریم سرکار ہے، یہ کر کیا رہی ہے۔ پھر دانیال عزیز بڑے ایکسپرٹ اور پروفیشنل ہیں نون لیگ کے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بینکوں نے ستمبر 2024 سے اب تک پرائیویٹ سیکٹر کو کریڈٹ صورت میں مارکیٹ میں 1.08 ٹریلین روپیہ ڈالا ہے۔ اگر ماضی کوئی پیمانہ ہے تو ستمبر 2025 کے بعد مہنگائی دھماکے سے بڑھے گی۔ تیار ہو جائیں، تیار ہو جائیں اور تیار ہو جائیں، یہ ہے دانیال عزیز کی وارننگ۔ جبکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی بھی ہماری معیشت قرضوں پر چل رہی ہے۔ میں کچھ عرصہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے ذمہ قرض 90,000 ارب روپیہ ہے۔ اب 90,000 ارب میں 2-4 ہزار ارب کا مزید اضافہ ہو گیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے، غیر ملکی کرنسی کا ریٹ بڑھا ہے، جبکہ پاکستان کے روپے کی قدر روز بروز گر رہی ہے۔ جب روپے کی قدر گرتی ہے تو پڑا پڑا قرضہ جو ہوتا ہے اس کا والیوم بڑھ جاتا ہے۔ اب مزید ایشیائی ترقی بینک سے پاکستان نے 80 کروڑ ڈالر کا ایک اور پروگرام منظور کروایا۔ تو یہ حالات ہیں۔ پھر ٹول ٹیکس، موٹر وے پہ سفر کرنے والے جو ہمارے روزمرہ کے شہری ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ موٹر وے پر ٹول ٹیکس میں رواں برس 5ویں مرتبہ اضافہ کر دیا گیا ہے، اور نان ایم ٹیک گاڑیوں اور کم بیلنس والی گاڑیوں پہ 50% اضافی جو ہے وہ ٹول چارجز جو ہیں وہ لاگو ہوں گے۔ اطلاق 15 جون سے ہوگا، اور اسلام آباد سے لاہور اپنی کار میں سفر کرنے والوں کو 1800 روپیہ ٹول ٹیکس دینا ہوگا ایک سائیڈ کا، یعنی آپ اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ یا اکیلے لاہور جانا ہے، واپس آنا ہے، تو آپ کو 3600 روپے صرف ٹول ٹیکس دینا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ موٹر وے اور یہ ہائی ویز ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ تو خبریں اتنی ہیں کہ اگر میں بیان کرتا جاؤں تو یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ پھر دہشت گردی میں عالمی سطح پہ جو انڈیکس آیا ہے اس میں ہم دوسرے نمبر پہ ہیں، ہم نے 2nd پوزیشن لی ہے دہشت گردی کے معاملات میں۔ اب آتے ہیں ذرا میڈیا اور اظہار رائے کی آزادی، اس حوالے سے ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹر نے 2024-25 کی پاکستان میڈیا فریڈم رپورٹ جاری کر دی ہے، جسے شہید ہونے والے صحافیوں کے نام کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2024 کے گلوبل پریس فریڈم انڈیکس کے مطابق پاکستان مزید 2 درجے نیچے چلا گیا، اور تنزلی کے بعد ہمارا نمبر 152 ہو چکا ہے۔ اور 3 مئی 2024 سے 3 مئی 2025 کے دوران 7 صحافی قتل ہوئے۔ قاتلوں کو آج تک سزا نہیں مل سکی۔ اس میں ہمارے شہید ارشد شریف بھی شامل ہیں، جنہیں کینیا میں پیچھا کر کے قتل کیا گیا، اور آج تک انہیں انصاف نہیں ملا۔ تو یہ ہیں حالات جو کہ اسلامی اصول بیان کرتے نہیں تھکتے، ان کے یہ حالات ہیں۔ بہرحال 7 صحافیوں کو قتل کیا گیا، اور اس دوران صحافیوں پر اغوا، تشدد اور مختلف نوعیت کے مقدمات کے 104 واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے، جبکہ حقیقت میں ان مقدمات کی تعداد سینکڑوں میں ہے، کیونکہ ایسے بے شمار خفیہ مقدمات درج کیے گئے ہیں جن کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔
وہ ایسے مقدمات ہیں جو بوقت ضرورت کام آئیں گے. جب بھی کسی کو پکڑنا ہوگا تو پرانی FIR پڑی ہوگی, دور دراز کسی علاقے سے وہ نکالی جائے گی اور اس صحافی کو اٹھا لیا جائے گا. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ موجودہ حکومت نے 2025 کے جو قوانین بنائے صحافیوں اور سوشل میڈیا کے خلاف, ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پھر بلوچستان کوئٹہ پریس کلب کو کئی بار بندش کا سامنا کرنا پڑا. مزید یہ کہ موجودہ اتحادی حکومت آزادی صحافت کو فروغ دینے میں مکمل طور پر ناکام رہی. تو یہ صورتحال اور سچویشن ہے. پھر پٹواریوں کی بھرتی, نئے پٹواریوں کو بھرتی کیا جائے. پرانے پٹواری کام نہیں کر رہے, پٹواری کام میں کام زیادہ ہے. جیسے محسن اختر کیانی نے کہا ہے کہ پٹواری آفس میں لوگ خار ہوتے ہیں, اور اسلام آباد میں 1981 سے پٹواریوں کے رولز نہیں ہیں, اور آج 45 سرکلز کو 9 پٹواری چلاتے ہیں اور منشی 7 بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے محسن اختر کیانی نے کہا کہ پٹواریوں کی بھرتی کے لیے ڈپٹی کمشنر کو ایک چانس دے رہا ہوں, 1 ہفتے میں NOC جاری کر کے بھرتیاں کی جائیں. تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.